جی کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا، وہ زندہ ہوئے اور حضور کا کلمہ پڑھا، پھر ان پہ موت آئی۔ یہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو میرا بھائی ہر قسم کی باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ اتنا ملتا ہے صحیح حدیث میں کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی والدہ، تو اللہ نے مجھے قبر پر جاننے کی اجازت تو دی ہے ایک دفعہ، لیکن بخشش کی نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میرا ابا کافر تھا، اس کا کیا فرمایا؟ ابو کا فی النار، وہ جہنم میں کافر تھا۔ تو میرا رسول اللہ ابی و ابا، میرا باپ تیرا باپ دونوں کا یہی حال۔ تو بہرحال اس قسم کی روایات ملتی ہیں، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فہم، بڑی علمی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی۔ ان کا مسئلہ کس میں بڑا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کبھی بات ہی نہ کرو، توقف کرو، جنت میں ہے نہیں ہے اللہ جانے ہو جائے۔ کہتے تم کیوں بات کر کے بلا وجہ گناہگار بنتے ہو؟ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور پھر بات یہ بھی دیکھنی ہوگی نا کہ بھی جب حضور کی نبوت ہی نہیں ملی، وہ تو پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان کو حضور کی نبوت کا زمانہ ملا ہی نہیں، تو دوبارہ زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے سب سے بہتر مسئلہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم کے والدین کے بارے میں خاموش ہو، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ چاہیں ہدایت دیں، اللہ چاہیں نہ دیں، اور چاہے ہو سکتا ہے وہ سابقہ انبیاء کے دین پر ہوں، اللہ عالم۔ یہ بھی تو جیسے دیکھیں نا، برکت بن نوفل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، اور بہت سارے لوگ سرکار دو عالم کے زمانے میں سابقہ ادیان پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ، موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ تو اللہ عالم آپ کے والدین بھی سابقہ پیغمبر کے کسی دین پہ ہوں، کیونکہ نام عجیب ہے نا، نام عبداللہ ہے، کسی مشرک کا نام عبداللہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کافر ہو، مشرک کو نام عبداللہ رکھے گا، وہ تو پیر بخش رکھے گا، وہ تو رسول بخش رکھے گا، نبی بخش رکھے گا، حسین بخش رکھے گا، فقیر بخش رکھے گا، وہ اللہ کا نام کیوں رکھے گا؟ اور نام بھی وہ جس میں عبدیت ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ۔ اچھا، والدہ کا نام بھی عجیب ہے، کوئی کافر عام ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ عالم وہ سابقہ پیغمبروں کے یا دین ابراہیم پہ ہوں۔ دیکھیں نا، طواف تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عقیقہ بھی کرتے تھے، ختنہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے، منی عرفات مزدلفہ بھی جاتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے۔ تو بس اس لیے اس کا سب سے بہتر حل ہے کبھی بات نہ کرو، کوئی کہے بھی کہو بھی اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ آپ کی شان میں کوئی کمی کا لفظ آ جائے تو کہاں جائیں؟ تو
پہلی بات یاد رکھ لیں، اس نص قرآنی کے ذریعے اصول پہلا کلیہ یہ ہے کہ لازم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر چونکہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پر جا کے یہ بات ختم ہو رہی ہے. ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ سے شروع ہو رہی ہے. الابتداء یعنی اجراء الدعا کی ابتدا، بادأ اجراء الدعا یا بادأت قبولیت الدعا الدعوہ من سیدنا اسماعیل علیہ السلام وانتہت الى سیدنا عبداللہ و سید آمن رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں سے شروع ہوئی، یہاں کے ختم ہوئی دعوت ابراہیم. اس کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیے. آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اپنے امر کا کہ آپ کون ہیں اور کیسے آئے. آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی وہ دعا ہوں. تو دعا کو کے پیکج کو کاملاً لیا جائے گا یا جزواً لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس پر دھیان کیا تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اولاد اور نسلوں میں سے کئی کافر ہوئے، کئی مشرک ہوئے، کئی مومن ہوئے، سارے، مگر پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ لازم ہے، ثابت ہوا، یہ واجب ہوا، یہ لازم ہوا، لابدی ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی بعثت اور ولادت تک اولاد اسماعیل میں ایک طبقہ اور ایک نسل ہمیشہ امتم مسلمتن رہے. یہ ثابت ہوا، ورنہ معاذ اللہ قرآن کی نص غلط ہو جاتی. لازم اور واجب ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر وَبْعَثْ فِيهِمْ حضور کی بعثت تک ایک نسل، ایک نسب امت مسلمتن ہر صورت رہے بغیر انقطاع کے. اور دوسری بات، جب ایک نسب نے امت مسلمتن رہنا ہی ہے، جب ایک نسب کو امت مسلمہ رہنا ہی تھا، تو کیا حضور کے نسب سے بہتر بھی کوئی اور نسب تھا کہ خدا ان کو مسلمان رکھے اور حضور کے آباء و امہات کو مشرک بنا دے؟ اس سے بہتر کون تھا؟ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر قرون میں ہوتا آیا ہوں، سب سے بہتر نسلوں اور قبیلوں میں اور گھروں میں آیا ہوں. تو جب میں نے سوچا کہ 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، نسل اسحاق میں سب انبیاء آئے، اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب آئے، اسی نسل سے پھر ان کی حضرت یوسف علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ تک کل بنی اسرائیل کے انبیاء، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ، یہ سارے اس نسل سے آئے، بنی اسرائیل. ادھر تو ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء، اور انبیاء آتے تھے اور ہر دور میں ان لوگوں کے ایمان کی دعوت دیتے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتے، ایمان اسلام کی طرف بلاتے. جو ان کی دعوت کو قبول کرتا مومن ہو جاتا، جو قبول نہ کرتا کافر ہو جاتا. ادھر تو 3000 سال کا جو عرصہ گزرا، بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذریعے ان نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا بندوبست انتظام ہوتا رہا بواسطہ انبیاء بنی اسرائیل. ان کے اسلام اور ایمان کا اہتمام ہوتا رہا، مگر نسل اسماعیل میں اس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت تک 3000 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا. ذریت اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا جو ان کے ایمان کی حفاظت کرتا. نسل اسحاق میں ہزارہ انبیاء آئے جن کے ذریعے اسلام کی اور ایمان کی ان کی حفاظت ہوتی رہی. تو اندازہ کریں تو پھر 3000 سال ادھر تو ہزاروں انبیاء کے ذریعے ان کے ایمان کی حفاظت ہوئی، نسل اسماعیل میں 3000 سال تک اس نسب کے ایمان کی حفاظت کون کرتا رہا؟ 3000 سال تک اس پورے نسب کے ایمان کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی، خود کی. 3000 سال تک
انہیں شرک سے محفوظ رکھا ایک نسب کو، کفر سے محفوظ رکھا ایک نسل کو جو امتن مسلمتن تھی، 3000 سال تک، جس میں سینکڑوں آباء امہات کے ایمان کی حفاظت کی رب نے، کس کے لیے؟ بس ایک تن کے لیے جس نے آخر الزمان رسول بن کے آنا تھا، ہزاروں کا ایمان بچائے رکھا 3000 سال تک فقط ایک کے لیے، 1000 کا ایمان محفوظ رکھا صرف ایک کے لیے، اور جس ایک کے لیے 1000 کی حفاظت کی، تو کیا وہ جس ایک کے لیے 1000 نفوس کی حفاظت فرمائی گئی، تو اس ایک میں بھی کوئی ممکن ہو سکتی ہے کہ اس ذات میں کوئی دلالت آ جائے، کوئی گمراہی آ جائے، جس کی خاطر 3000 سال تک سینکڑوں پشتوں اور سلبوں کو اور رحموں کو محفوظ رکھا، اس ایک ذات میں کیسے نقص آ سکتا ہے، دلالت آ سکتی؟ اب ارشاد فرمایا جا رہا یہ